رات بہت اندھیری ہے، چاند بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، جانور بھی بے چین ہے، جیسے کوئی بری آفت آسمان سے اتری ہو۔ خون میں لپٹی ایک چادر روڈ کے کنارے پڑی ہے۔ ایک کار ہے جو درخت سے ٹکرا چکی ہے، لیکن اس کا مالک غائب ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے، شاید یہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے۔ ڈیوڈ نام کے ایک شخص ایک پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسے خواب میں ایک عورت نظر آئی تھی جسے دیکھ کر یہ پاگل ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ 6 سال تک اس پاگل خانے میں علاج کے لیے ایڈمٹ تھا، لیکن اچانک وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک رات ڈیوڈ سو رہا تھا کہ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کچھ بور برانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے کمرے کے سارے مریض بھی ویسے ہی کچھ منتر پڑھنے لگے اور ان کی آوازیں پورے مینٹل ہاسپٹل میں گونجنے لگیں۔ پاگل خانے کا سارا سٹاف وہاں جمع ہو گیا اور سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ ڈیوڈ کو کسی طرح قابو کر لیں، لیکن وہ کسی بری آتما کے قابو میں تھا، وہی آتما جو اس کے خواب میں آئی تھی اور اس کے پاگل پن کی وجہ بنی۔ آخر یہ آتما چاہتی کیا ہے؟ کون ہے یہ آتما اور ڈیوڈ میں کہاں سے آ گئی؟ خیر، آگے سنو۔ جب پاگل خانے میں ڈیوڈ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا تو ایک کرسچین نرس نے چرچ سے فادر کو بلایا۔ جب فادر جیری وہاں پہنچے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی آتما ہے، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ فادر جیری نے ڈیوڈ کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ خوف سے کانپنے لگے۔ خیر، کسی طرح فادر جیری نے ہولی ورسز پڑھ کر ڈیوڈ کو قابو کر لیا۔ اگلے دن ڈیوڈ کے سب ٹیسٹ کلیئر آئے، جیسے وہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو ویسے بھی پاگل خانے والے اسے وہاں سے نکالنے کا طریقہ ہی سوچ رہے تھے، اور اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً ڈیوڈ کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا۔ فادر جیری کو جب یہ پتہ لگا تو وہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ صرف وہی جانتا تھا کہ یہ صرف اس بری آتما کی ایک چال ہے۔ ڈیوڈ کی جان خطرے میں تھی۔ فادر اپنی کار پہ بیٹھ کر کار فوراً ڈیوڈ کے گھر جانے کے لیے نکلنے پڑی۔ اس کے گھر کافی دور تھا۔ فادر کو وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے اور اندر داخل ہوئے، دیوار پر خون کے نشان تھے اور گردن کے سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، پردے پھٹے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی جنگلی جانور گھس آیا ہو۔ فادر کو ڈیوڈ کے ایک پڑوسی جیک نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کار میں جنگل کی طرف لے کر کے آیا ہے۔ فادر نے جیک کو اس بری آتما کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ڈیوڈ اور اس کی بیوی کی جان خطرے میں ہے اور ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ اب جیری اور جیک دونوں جنگل میں ڈیوڈ کے پیچھے نکل گئے۔ تھوڑے ہی دور پہنچے تھے کہ انہیں ایک کار نظر آئی جو درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ اس گاڑی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ فادر کو ایک خون میں لپٹی ہوئی چادر ملی۔ جیک نے دیکھا ڈیوڈ اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا ایک درخت کی طرف لے جا رہا ہے۔ جیک نے فادر جیری کو فوراً بلایا اور وہ اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ آتما جو ڈیوڈ میں تھی اب وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی اور فادر جیک کو وہاں دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ اسے اپنی خالی سختیوں سے ان پر چمگادڑوں سے حملہ کر دیا۔ یہ لوگ بری طرح زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب فادر کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ وہ آتما اس لڑکی کی بلی چڑھا رہی تھی۔ فادر کو پوری بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بری آتما اس دنیا میں آنے کے لیے شیطان کو انسانی روح دینا چاہتی ہے۔ فادر نے چپ چاپ اپنی جیب سے ہولی واٹر نکالا اور پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ سارا پانی انہوں نے ڈیوڈ کے منہ میں ڈال دیا اور کراس نکال کر یہ آتما کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی اور فادر ہولی ورسز پڑھنے لگے، اور آخرکار بے حد مشکلات اور محنت کے بعد فادر نے ڈیوڈ کو اس بری آتما سے آزاد کرا دیا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ فادر جیری، ان کا پڑوسی جیک اور ڈیوڈ اپنی بیوی کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ فادر جیری نے جب ڈیوڈ کو بتایا کہ انہوں نے یہ منظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہ اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پاگل کیسے ہوا تھا اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تب ڈیوڈ نے انہیں سچائی بتائی کہ آج سے 6 سال پہلے وہ اسی سڑک سے گزر رہا تھا اور اس کی گاڑی سے ایک عورت کی موت ہو گئی تھی، جس کی لاش کو اس نے وہیں اس جنگل میں دفنا دیا تھا۔
اور یہ آتما اپنی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔